قربان ان پاک ہستیوں پہ جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا پورا کنبہ لٹا دیا. اور بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک سوال کیا تھا، کیونکہ جب ہم واقعہ کربلا میں آپ سے کہہ بھی رہی تھی ہم سنتے ہیں تو بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو دماغ میں آتے ہیں. ایک سب سے بڑا سوال تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب میدان کربلا میں سیروز سے زیادہ بھوکے پیاسے امام علی مقام نے جب حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی تھی تو کیوں کر کائنات کے چپے چپے نے آواز نہ دی ہوگی؟ میں نے علامہ صاحب آپ نے سوال پوچھا تھا کہ وہ شیر جری، وہ خدا کے شیر کے بھی شیر جناب عباس جو کہ فتح کے ضامن تھے، ضمانت تھے، ان کو کیوں اجازت نہ ملی؟ اتفاق کی بات ایسی ہے کہ جو آپ نے اس سے پہلے کی بات کی تھی اور جو ابھی کا سوال کیا تھا، ان دونوں میں ایک تعلق موجود ہے. کبھی کبھار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کربلا کے اندر یہ کیوں ہوا کہ حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند ہوئی تو چپے چپے نے کیوں صدا نہ دی. ایک بات تو یہ ہے کہ صدائیں ضرور دی ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور سب سے بڑا ذکر اللہ کا یہی ہے کہ جو ولی خدا ہے اس کی مدد کو پہنچا جائے، اس کی نصرت کو پہنچا جائے، اس کی آواز پر لبیک کہی جائے، تو یقیناً در و دیوار سے آواز آئی ہوگی. لیکن آپ نے کہا کہ بہت سارے سوالات ہیں کہ جو انسان اس کے جوابات نہیں پہنچ پاتا. اگر ہم واقع کربلا کو دیکھیں، سن 60 ہجری میں، سن 61 ہجری میں بہت سے اہل علم، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس زمانے کے جو مفتی تھے، اس زمانے کے جو مجتہد تھے، اس زمانے کے جو عالم تھے، اس زمانے کے جو معاملہ فہم لوگ تھے، اس زمانے کے جو سیاستدان تھے، وہ بار بار امام علی مقام کو کہہ رہے تھے کہ آپ کوفے نہ جائیے گا، آپ مدینے سے نہ جائیے گا، آپ مکہ چھوڑ کر نہ جائیے گا، یہ خطرہ ہے آپ کے لیے، عراق نہ جائیے گا. اور امام ہے کہ مصر ہے کہ نہیں مجھے کربلا ہی جانا ہے، مجھے عراق ہی جانا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ بڑے بڑے نام ہیں اس کے اندر، بہت بڑے معتبر شخصیات ہیں، جیسے جناب عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن موتی ہیں، جناب ام سلمہ ہیں، اور عمر بن علی ہیں. بہت سارے افراد ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ چھوڑ کے نہ جائیے. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہیں کہ جو اہل علم تو ہیں لیکن وہ اہل اللہ نہیں ہیں. تو اہل علم وہ ہیں جو ظاہری نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے عراق جانا خطرناک ہے، آپ نہ جائیے. لیکن جو اہل اللہ ہیں وہ ظاہری نظر کو نہیں، وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی منشا کس میں ہے، مجھے وہ کام کرنا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے قرآن کریم کے اندر اگر ہم اس واقعے کو دیکھیں، اور میں سامنے سے سادہ سی مثال آپ کی خدمت بیان کروں، اگر ایک باپ ہے جو اپنے بچے کو باہر لے کر نکلتا ہے اور روڈ پر آ کر وہ چھری لے کر آیا ہوا ہے، تو پہلے تو لوگ یہ سوال کریں گے کہ بھئی اپنے بچے کو چھری کے ساتھ کیوں لے کر آیا ہوا؟ تو شاید سوچیں گے کہ بھئی شریف آدمی، نیک آدمی تو ہے، کسی جانور کو قربان کرنے کے لیے آیا ہوگا. لیکن وہ بجائے کہ جانور قربان کر اپنے بچے کو لٹا دے. پھر لوگ گھبرا جائیں گے یہ کیا کر رہا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلے کہ وہ خنجر خود اپنے بچے کی گردن پہ رکھ دے. تو لوگ کہیں گے کہ آج کیا ہو گیا اس نیک آدمی کو، اس شریف آدمی کو، اس متقی آدمی کو. میں کہوں گا کہ اسے کچھ نہیں ہوا ہے، اسے حکم خدا آ گیا ہے کہ اپنے اسماعیل کی گردن پر چھری رکھ دو. تو پھر یہ ظاہری نگاہوں سے نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ رکھنا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر یہ اقدام صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. وہ حکم خدا کے محتاج ہے. اگر حکم خدا ہے کہ رکھ دو تو رکھ دی. اسی طرح سے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ کیا معاملات پیش آنے ہیں، لیکن حکم خدا یہ ہے کہ تجھے کربلا ہی جانا ہے. حکم خدا یہ ہے کہ عاشور کے دن ہی ذبح ہونا ہے. حکم خدا یہ ہے کہ آپ کو مدینہ اور مکہ چھوڑ دینا ہے. تو حکم خدا پر عمل کیا، اور آج ہمیں اس کے نتائج نظر آ رہے ہیں، اس زمانے میں نظر نہیں آ رہے تھے. جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے نتائج اس زمانے میں نظر نہیں آ رہے تھے، آج پتہ چلتا ہے اس سے پورا حج بنا ہے، اس سے پورا طواف بنا ہے، اس سے پوری سعی بنی ہے، اس سے پورے معاملات بنے ہیں، مناسک حج سارا کا سارا جناب ابراہیم علیہ السلام کی داستان ہے. تو کیا یہ داستان میں بتایا جا رہا ہے کہ حکم خدا کو تمہیں فالو کرنا ہے، جیسا حکم آ گیا اس کے مطابق عمل کرنا ہے، پھر اپنی عقل اور اپنی منطق کو استعمال نہیں کرنا ہے. یہی کام حضرت عباس علیہ السلام نے کیا ہے. جو آپ کا سوال تھا کہ مانگا گیا ہے حضرت عباس علیہ السلام کو حسین کے لیے کہ ایک بھائی ہو جو نصرت کرنے والا ہو، ایک بھائی ہو جو شمشیر چلانے والا ہو. شجاع خاندان سے خاتون کا انتخاب کیا گیا، جناب ام البنین کا انتخاب کیا گیا، 4 بیٹے ہو گئے ان کے، اور یہ سب کے سب کربلا پہنچ گئے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے. حضرت عباس کو معلوم ہے، ہر ایک نے کہا ہے عباس تجھے معلوم ہے تجھے تیرے باپ نے کیوں مانگا تھا؟ کہتے ہیں کہ مجھے ایک رات کی فرصت دو، کل دیکھنا کہ مقتل کا رن کیا ہوگا. لیکن میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا غازی عباس، کل قاسم کو جانے کی اجازت مل جائے گی، حضرت اکبر کو جانے کی اجازت مل جائے گی، حضرت حبیب کو جانے کی اجازت مل جائے گی، لیکن اگر تلوار چلانے کی اجازت نہ ہوگی تو آپ کو نہ ہوگی. یہ کیا ہے؟ یہ حضرت عباس کا امتحان ہے.
کہ جس کو مانگا ہے اس مقصد کے لیے کہ وہ تلوار کے جوہر دکھائے، اس کو کہا تلوار رکھ دو، آپ کو صرف پانی لے کر آنا ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ کربلا میں جو مثل حیدر کرار ہے وہ حسین ابن علی کی فوج کا سالار ہے۔ پیاسا دریا سے پلٹ آیا تو کیا ہوا، پیاسا دریا سے پلٹ آیا تو کیا ہوا، تا قیامت پانی اس کی قبر کا زوار ہے۔ تو کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے، یہ امام جانتے ہیں، جو خدا ہے وہ جانتا ہے، جو ان کے ولی ہے وہ جانتے ہیں۔ تو حکم امام حسین آیا، عباس تمہیں صرف پانی لے کر آنا ہے۔ اور پانی کی سبیل کرنے کے لیے جب غازی عباس گئے تو آج بھی وہ مقامات موجود ہیں جو کربلا کی زیارت کر چکے ہیں، اور میں کہوں گا تمام ناظرین سے، سننے والوں سے کہ جائیے ان مقامات کی زیارت کیجیے اور اپنے اندر شوق ایمانی پیدا کیجیے کہ جس مقام پر غازی عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، جس مقام پر بایاں بازو قلم ہوا، جس مقام پر غازی عباس گرے، اور آج ان کی قبر مطہر موجود ہے۔ اور پھر یہ قدرت کا انتظام ہے، شاید جو پہلی مرتبہ کربلا جائے گا اس کو تو یہ لگے گا کہ یہاں پر دو برابر کی ہستیاں موجود ہیں، یا دونوں نبی ہیں، یا دونوں امام ہیں، یا دونوں برابر کی ہستیاں یہاں محسوس ہوتی ہیں کہ موجود ہیں۔ لیکن جب وہ تاریخ کربلا پڑھے گا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ ایک امام کا روزہ ہے، دوسرا اس کے غلام کا روزہ ہے۔ تو غازی عباس نے ایسی غلامی کر کے دکھائی ہے کہ پھر امام نے اپنے اس بھائی کو اور اپنے جو غلامی کا جو حق ادا کرنے والے اپنے اس بھائی کو پھر امام کا درجہ دے دیا کہ جیسا میرا روزہ ہے ویسا تیرا روزہ ہوگا، جیسے میرے خادم ہے ویسے تیرے خادم ہوں گے، جیسے میری زری ہے ویسے تیری زری ہوگی۔ اور ایک نظر میں اگر دیکھا جائے گا تو لگے گا دو اماموں کے روزے وہاں پر موجود ہیں۔ تو آج ہمارے لیے سب سے بڑا درس یہ ہے کہ اگر ہم نے غلامی رسول کو، غلامی اہل بیت کو اختیار کر لیا، یہ ہستیاں اتنی بلند ہے کہ ہمیں اپنا مقام دے دیتی ہیں۔ شیطان سے غلطی کیا ہوتی؟ شیطان سے غلطی یہ ہوتی، وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے سجدوں کے لیے بنایا گیا ہے، مجھے عبادتوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ خدا نے کہا نہیں، مجھے سجدہ نہیں کرنا، آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ کہتا نہیں، میری عادت میں ہے بس تجھے ہی سجدہ کرنا ہے، مجھے تجھے ہی سجدہ کرنا ہے۔ تو شیطان کی غلطی یہ ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو میری پسند کی چیز ہے وہ عبادت ہے۔ خدا نے فرمایا نہیں، تمہاری پسند کا نام عبادت نہیں ہے، ہماری پسند کا نام عبادت ہے۔ اس لیے حضرت عباس علیہ السلام پسند شاید یہ فرماتے ہوں کہ مجھے تلوار چلانے کی اجازت مل جائے، لیکن غازی عباس نے بیان فرمایا میری پسند کا نام عبادت نہیں ہے، حسین کی پسند کا نام اور ولی خدا کی پسند کا نام عبادت ہے۔ اس لیے غازی عباس نے اس موقع پر تلوار کو رکھا ہے اور پانی کا انتظام فرمایا۔ آپ نے جناب غازی عباس کی بات کی تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ایک باب الحوائج کی بات کریں تو دوسرے باب الحوائج کی بات نہ کریں۔ میں جناب فاطمہ صغریٰ، جن کو ہم بی بی سکینہ کہتے ہیں، جو 4 سال کا جن کا سن تھا، میں ان کی بات کروں کیونکہ ان چچا بھتیجی کی بھی بانڈنگ بہت تھی۔ اور میں اگر بچوں کے کردار کے حوالے سے نور بھائی بات کروں تو مجھے ذرا بچوں کے کردار کے حوالے سے بتائے گا کہ بچوں نے بھی کیسے ساتھ دیا، نہ صرف یہ کہ جب کربلا میں سب شہید ہو گئے اس کے بعد، اور جب خیمے جلے تب انہوں نے ایک طریقے سے اپنی پھوپھی اماں کا، جناب زینب کا ساتھ دیا، بلکہ کوفہ و شام کے بازاروں میں بھی ان بچوں نے اپنے خاندان کو دیکھتے ہوئے اپنی پھوپھی کے اور اپنے بڑے بھائی جناب سجاد جو کہ بیمار تھے ان کا ساتھ دیا۔ ہر ماں آج کی چاہتی ہے میرا بچہ بچ جائے، اور عاشور کی رات کی ماں چاہتی تھی میرا بچہ آل محمد پہ قربان ہو جائے۔ اللہ تو ام لیلہ ہم شکل مصطفیٰ کو، جو یوسف کربلا ہو، جو فخر اسماعیل ہو، جو نور نظر حسین ہو، اللہ کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے امام حسین کو تو وہ جناب علی اکبر کو بلائے، اور علی اکبر کی آواز ایسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عکاسی ہوتی ہو، چلنے کا انداز، بولنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، اسی طرح جس طرح حضرت عباس چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا علی چل رہے ہیں، عباس بولتے تھے ایسا لگتا تھا علی بول رہے ہیں، حضرت علی کا تلوار چلانے کا انداز اسی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سیدنا امام حسین کو جب کبھی نانا جان کی یاد آتی تھی تو وہ ہم شکل مصطفیٰ سیدنا علی اکبر کو دیکھتے تھے، اور ام لیلہ ان کو لے کے بیٹھی ہیں، ام رباب علی اصغر کو لے کے بیٹھی ہیں۔ تو یہ تمام مائیں تھیں جو اپنے بچوں کی تربیت کر رہی تھی، اور ہر ماں چاہتی تھی میرا بچہ کل کے دن
اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کے لیے، استقامت فی الدین کے لیے. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن، یعنی کہ جو تأمرون الناس، جو معروف کی یعنی کہ نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں. بچوں کا کردار کیا ہے؟ یہ وہ لوگ تھے، یہ پورا گھرانہ امام الصابرین کا ہے، یہ وہ پورا گھرانہ امام الشاکرین کا ہے. بچہ تربیت یافتہ ہے. میں آپ کو بار بار اپنے پروگرام میں کہتا ہوں نا، ہم بچوں کو پالتے ہیں مگر خاندان نبوت کے جتنے چراغ ہیں ان کے بچوں میں بھی ادب نظر آتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا بات کرنی ہے. آپ اٹھائیے اور تمام بچوں کی یا بڑوں کی بات اٹھائیے، یا آپ نے کہا امام سجاد کی اٹھائیے. یہ وہ لوگ ہیں کہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ امام حسین 6 ماہ کے علی اصغر کا خون اچھال کر اللہ کی طرف کہتے ہیں کہ اے اللہ میں راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے نا. یعنی شکر کا ایک بات یاد رکھیے گا، یا تو زبان سے شکوہ ادا ہوتا ہے یا زبان سے شکر ادا ہوتا ہے. زمانے کا بادشاہ تھا، زمانے کا پیسے والا تھا، زمانے کا طاقتور انسان تھا، زمانے کا رئیس تھا، زمانہ اس کے ہاتھ میں تھا، مگر آپ اگر کسی کو کہیں کہ اللہ تمہارے بچے کو یزید بنا دے تو ناراض ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کسی کو کہہ دیں اللہ تمہارے بچے کو غلام حسین بنا دے تو آپ کا ماتھا چوم لیتا ہے. اللہ نے عزت رکھ لی، جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے، جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں کیونکہ حق پر تھے. کیا خوبصورت بات. اور وہی بات نا جو جناب سکینہ کی مثال بھی دی کہ یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جس نے اس وقت بھی شکر خدا کیا ہے جب صبر کرنا بھی بہت مشکل تھا. تو میں اسی حوالے سے میں بات کو آگے بی بی سکینہ کے حوالے سے بات دی اور پھر جناب زینب کے حوالے سے بھی، کیونکہ جناب زینب نے صرف یہ نہیں کہ ہر جگہ جا کے اپنے نانے کے دین کا پیغام دیا ہے، بلکہ یہ وہ بیوی ہیں جنہوں نے آج کی رات امامت کا بھی پہرا دیا ہے. تو اس حوالے سے بات کرنا بھی بہت ضروری ہے. بیوی کی اگر ہم زندگی کو دیکھتے ہیں نا، ام المصائب ہیں، کیونکہ ابتدائی ایام اگر ہم دیکھیں تو رسول کے سینے پہ سر رکھ کے رونے والی جو ہیں، پہلی بار گریہ کرنے والی جب رسول رخصت ہونے والے ہیں، تو یہ بیوی زینب ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں اور وہ بھی تاریخ میں موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، سننا نہیں چاہتے ہیں کہ کس طرح سے بیوی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں. پھر اس غم کے بعد بھی جس طرح سے مولا حسن کو شہید کیا گیا ہے وہ بھی سب موجود ہے. جس طرح سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں جو چیزیں پھیلائی گئی تھیں، اس کا کس طرح سے انہوں نے پہرا دیا ہے وہ بھی تاریخ میں موجود ہے. ان کے بچوں کو تماچے مارے گئے کہ جو جنت کے پھول ہیں، ان کے کانوں سے بالیاں کھینچی گئی کہ جو رسول خدا کے گلشن کے پھول ہیں ان کا پہرا دیا ہے جناب زینب نے. اور جناب زینب کے مصائب ختم نہیں ہوئے ہیں. جس طرح سے ان کو مصائب بیان کرنے پر جس طرح کی پابندیاں تھیں وہ تاریخ میں موجود ہیں. ہاں ہم پڑھنا نہیں چاہتے، ہاں ہم اسے دیکھنا نہیں چاہتے. اگر آپ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، جب تک جو زینب کو نہ سمجھ سکے وہ حسین کو کبھی نہیں سمجھ سکتا. جو زینب کے خطبات سے مطمئن نہیں ہے، جناب زینب کے خطبات کو پڑھ نہیں سکتا، اسے سمجھ نہیں سکتا، اسے چھپانا چاہتا ہے، وہ کبھی بھی امام حسین تک نہیں پہنچ سکتا ہے. یعنی کہ جو یہ شرط ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ تو کامیابی کا دروازہ یہیں سے ملے گا. اور جو راستہ ہے آپ نے دیکھنا ہے امام حسین کا، وہ راستہ جناب زینب سے ہوتے ہوئے جاتا ہے. میں چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.